بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آئیے دین سیکھیں۔ نماز اللہ تعالیٰ کا وہ حکم ہے جس سے انسان کو دلی سکون ملتا ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں تو آپ جو ہے وہ نماز بہر صورت ادا کریں۔ نماز میں کچھ نمازیں ہم پر فرض ہیں، کچھ واجب ہیں، کچھ فرض کفایہ ہیں، اور کچھ مسنون ہیں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام پابندی سے ادا فرمایا کرتے تھے۔ نماز کی بہت سی اقسام جو ہیں وہ ذکر کی گئی ہیں، جس میں فرض نماز کے علاوہ نماز تہجد ہے، نماز عیدین ہے، اسی طریقے سے نماز کسوف ہے، نماز خسوف ہے، نماز خوف ہے، نماز سفر ہے، قصر کی نمازیں ہیں اور بہت سی۔ ایک نماز جو فرض کفایہ کا درجہ رکھتی ہے وہ ہے نماز جنازہ۔ آج کے کلپ میں ہم بات کریں گے نماز جنازہ سے متعلق۔ ناظرین کرام، نماز جنازہ یہ میت کا زندہ لوگوں پر حق ہوتا ہے کہ وہ میت کے ساتھ چلیں، اس کی نماز جنازہ ادا کریں، لیکن اسے فرض کفایہ کے درجے میں رکھا گیا۔ اور فرض کفایہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر محلے میں سے کوئی ایک آدھ بندہ بھی اس کو ادا کر لے تو تمام محلے کی طرف سے اس فرض کی ادائیگی ہو جاتی ہے۔ نماز جنازہ یعنی کہ میت کے لیے دعائے استغفار کرنا، اس کا دوسرا نام ہے میت کی دعا والی نماز۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت پر وہ احسانات کیے ہیں کہ جو آج تک کبھی کسی نے نہیں کیے۔ انسان کے پیدا ہونے سے لے کر انسان کے مرنے تک، مرنے سے بعد اس کے کفن دفن تک، اور اس کے اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو کر اپنا حساب دینے، اور پھر اس وقت بھی اللہ رب العالمین کے حضور شفاعت کے لیے ہاتھ اٹھانا۔ یہ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے احسانات میں سے چند نشانی ہیں جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں۔ انہی میں ایک نماز جنازہ بھی ہے، میت کے لیے دعا استغفار کرنا۔ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اگر کسی انسان کی میت پر نماز جنازہ پڑھنے والوں میں 40 ایسے لوگ شامل ہو جائیں جو اللہ رب العالمین کی وحدانیت پر یقین رکھتے ہوں، شرک نہ کرتے ہوں، پکے مومن ہوں، تو ان 40 لوگوں کی نماز جنازہ پڑھنے کی وجہ سے میت کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے، یہ ایک ایسی نماز ہے، ہم ساری نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن یہ وہ نماز ہے جو ہماری پڑھی جائے گی، اور سارے گناہ اللہ کریم اپنی رحمت سے معاف فرما سکتے ہیں، لیکن قرض جو ہے وہ کسی سے لیا ہوا وہ معاف نہیں ہوگا۔ اس لیے وہ وقت آنے سے پہلے پہلے اپنا دامن صاف کیجیے۔ اگر کسی کا کچھ دینا لینا ہے تو اپنے معاملات کو کلیئر کیجیے، کیونکہ ایک وقت آنا ہے کہ ہر انسان نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، اور اس وقت مسلمانوں کی ایک جماعت اٹھا کر لے کے جائے گی، اور جو نماز ادا کی جائے گی اس نماز کو نماز جنازہ کہتے ہیں، جو فرض کفایہ کا درجہ رکھتی ہے۔ ناظرین، اس نماز میں سجدہ نہیں ہوتا، اس میں رکوع نہیں ہوتا۔ حالانکہ اگر سجدہ کرنا تھا تو اللہ کو کرنا تھا، رکوع کرنا تھا تو اللہ کو کرنا تھا،
لیکن اس نماز میں رکوع اور سجدہ نہیں رکھا گیا. اس کی حکمت جو علماء نے بیان کیا وہ یہ ہے کہ چونکہ نماز جنازہ میں میت سامنے موجود ہوتی ہے. یا ایک مسئلہ اور ذہن نشین کر لیجیے، بعض لوگ آج کل سیاسی رواج چل پڑا اور لوگ جو ہے وہ غائبانہ نماز جنازہ پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ جی نجاشی کا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے غائبانہ نماز جنازہ پڑھا تھا، اس لیے غائبانہ نماز جنازہ جو ہے وہ ٹھیک ہے، ہم آج بھی پڑھ سکتے ہیں. تو اکثر جو ہے وہ آج کل سیاسی ماحول میں جو اکثر لوگ جو ہے وہ چوکوں چوراہوں میں غائبانہ نماز جنازہ ادا کر رہے ہوتے ہیں. تو یاد رکھیے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا، اللہ تعالیٰ نے پردے ہٹائے تھے اور نجاشی کی جو میت تھی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لائی گئی تھی. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں جو طریقہ سکھایا، جو آپ نیت کرتے ہیں نماز جنازہ کی، وہ کیا ہے کہ 4 تکبیر نماز جنازہ، فرض کفایہ، ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے، درود واسطے رحمت دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے، اور دعا واسطے حاضر اس میت کے. تو جس طرح نماز کے لیے شرائط ہیں، اسی لیے جنازے کے لیے جو شرائط ہیں ان میں میت کا موجود ہونا لازم ہے. اگر میت موجود نہیں ہے تو نماز جنازہ بھی ٹھیک نہیں ہے. تو اس لیے نماز جنازہ کی سب سے پہلے آپ نیت یاد کریں گے، پھر اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ اس نماز میں کھڑے کھڑے آپ نے نماز جنازہ جو ہے وہ ادا کرنی ہے. اس کے لیے 4 تکبیریں کہنا جو ہے وہ فرض ہے. اور اسی طریقے سے جو اس کے اندر دعائیں پڑھی جاتی ہیں، جو درود پاک پڑھا جاتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا کی جاتی ہے، یہ مسنون ہے. اگر کوئی بندہ بعد میں پہنچا اور اس نے پہنچتے پہنچتے امام صاحب کے ساتھ آخری دفعہ اللہ اکبر کہنے کے ساتھ ساتھ پہنچا تو وہ اس نے 4 دفعہ اللہ اکبر کہہ لیا تو اس کا نماز جنازہ جو ہے وہ ادا ہو جائے گا. تو اس میں صرف تکبیر بلند کرنی ہے اور میت کے لیے جو ہے وہ دعا استغفار کرنی ہے. بالغ مرد کے لیے اور دعا ہے، بچوں کے لیے اور دعائیں ذکر کی گئی ہیں. تو یہ نماز جنازہ کا ایک شارٹ سا اور مختصر سا طریقہ میں نے آپ کے سامنے رکھا. اب نماز جنازہ جب آپ کا سلام پھیر لیں گے آپ تو میت کو اٹھائیں اور قبر کی طرف لے جائیں، اور وہاں اس کو دفن کرنے کے بعد میت کے سر کی طرف سورۃ البقرہ کا پہلا رکوع پڑھیں اور اس کے پاؤں کی طرف آخری رکوع کی کچھ آیات پڑھیں یا پورا رکوع پڑھ لیں، اور اس کے بعد پھر میت کے لیے پھر دعا کریں، جو مسنون عمل ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام سمجھ کے عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آپ سے گزارش کروں گا دین اسلام کو سمجھنے کی غرض سے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہمارے آنے والی جو نئی ویڈیوز ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.